अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उज़मा नौमान। आज स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद होंगे हबीब अकरम साहब और जुल्फ़िकार अली साहब। और आज जो हम खबरें डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं, सबसे खुशाइन खबर है, पहली खबर के तहरीक इंसाफ ने अपना धरना खत्म कर दिया और इमरान खान अब हुकूमत के खिलाफ नहीं बल्कि दहशत गर्दों के खिलाफ होंगे। इमरान खान ने हुकूमत को अपने ताबुन की भी यकीन दहानी कराई है। जबकि दूसरी खबर है हमारे पास कि आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान को पैगाम दिया है, उन्होंने कहा है कि मुल्ला फजलुल्लाह को मारें या हवाले कर दें। इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि आज हबीब साहब के पास क्या खबर है। उस्मा, आज जो मैं आपको एक खबर दे रहा हूं वो भी कल के मुज़ाकरात के हवाले से नहीं है बल्कि एक और मुज़ाकरात के हवाले से जिसका हमें बड़ी शिद्दत से इंतजार था, और वो है बलूचिस्तान में जो रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस था, जो अलहदगी पसंदों के साथ मुज़ाकरात थे, उनका आप यूं समझिए कि आगाज हो चुका है। अब वो बाकायदा आगाज यानी टेबल्स पे बैठ के अभी बाकायदा मुज़ाकरात तो नहीं हुए, लेकिन बहरहाल एक दिबाचा जो है उसका लिखा जा रहा है कि वो किन बुनियादों पर किन शराइत पे होंगे। इसकी डिटेल्स जो है मैं आपको बताऊंगा। अच्छा ठीक है, जुल्फ़िकार साहब आपके पास। जी, मैंने खबर आज ये देनी है कि चूंकि लोड शेडिंग होती रहती है और इस वक्त सर्दियों में भी लोड शेडिंग बिजली की जारी है और हुकूमत पंजाब ने 6 बड़े बिजली घर लगाने का ऐलान किया था, लेकिन अब उन बिजली घरों को वहां से वो विड्रॉ कर गए। तो उसकी वजूहत क्या है ये हम बताएंगे। ठीक है। अच्छा हबीब साहब, प्रोग्राम का हम आगाज करें पहली खबर से। धरना खत्म कर दिया गया और हारून रशीद साहब ने बड़ी एक दिलसोज बात लिखी है कि बिलाखिर मासूम लहू से फजा तलखी से पाक हुई है। जी बिल्कुल ऐसा है, लेकिन इसके साथ आप ये देखिए कि इस मासूम लहू से फिजा तलखी से न सिर्फ पाक हुई है बल्कि हमने भी एक नया अज़्म हौसला पकड़ा है। हमने बहसीयत कौम इस साने से बहुत कुछ सीखा है और ये सानहा इतना दिलखराश है कि इसके ऊपर जितना भी रोया जाए, जितना भी शोक किया जाए शायद कम है। लेकिन इसके साथ खुशी का पहलू ये है कि हर अजीम कौम की तरह इस साने से गुजर कर भी हम एक अजीम कौम बनने की राह पर गामजन है। और इसकी जो दूसरी जो आप धरने की बात कर रहे हैं, मैं आपको अर्ज करूं कि इमरान खान साहब की तर्ज सियासत की जो मुखालफत या उस पर जो तनकीद थी उसके लिए मैं बदनाम रहा। इंटरनेट पे मैंने बहुत कुछ सुना, लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा, बल्कि एक जगह तो मैं गया बाकायदा पीटीआई के लोगों ने हमारे खिलाफ नारेबाजी भी की। लेकिन मैं कहूंगा कि इमरान खान साहब ने ये मास्टर स्ट्रोक है उनकी सियासत का। उन्होंने खुद को इतना बड़ा लीडर साबित कर लिया है कि अब पाकिस्तान के दीगर लीडर उनके मुकाबले में बोने तो नहीं, लेकिन अब यूं कह लीजिए कि उनके मुकाबले में आज कुछ छोटे नजर उन्होंने अपनी अखलाकी बर्ती साबित की है। और उसके साथ ही उन्होंने जो सियासत की बॉल है वो इस वक्त नवाज शरीफ की तरफ उछाल दी है। अब हमारे वजीर आजम का ये जिम्मा है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो जुडिशियल कमीशन भी बनाए या इमरान खान साहब को किसी भी तरीके से मुतमईन करें कि 2013 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो इमरान खान साहब को बताएं, और अगर इमरान खान साहब उस पर राजी नहीं होते तो इमरान खान साहब के इत्मीनान के मुताबिक कोई रास्ता निकालें। एक बात। दूसरी, इसमें फिर कल जो कौमी कॉन्फ्रेंस हुई, जो कौमी क़यादत की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई पिशावर में, उसमें फिर मजमूई तौर पर जो कौमी क़यादत ने रवैया इख्तियार किया इमरान खान साहब के बारे में वो भी काबिल तारीफ है। आप देखिए कि वहां कल जो एलामिया खुद वजीर आजम ने पढ़ के सुनाया उसमें जो एक कंक्रीट तजवीज थी वो इमरान खान साहब की ही दी हुई थी कि एक कमेटी बनाई जाए। थी कि दोनों रहनुमा इकट्ठे बैठे, दोनों रहनुमा इकट्ठे थे बहुत और फिर अगरचे जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और इमरान खान साहब भी उसमें कुछ बोले तो इब्तदा में कुछ यूं लगा कि शायद मामलात धरने के खात्मे की तरफ नहीं बल्कि मजीद तनाव की तरफ जाएंगे। थोड़े बेजार नजर आ रहे थे। जी, थोड़े बेजार भी नजर आ रहे थे। लेकिन बाद में जब उन्होंने मशवरा किया अपने साथियों से और फिर खुद इस नतीजे पर पहुंचे कि जनाब ये वो मौका है जब मुल्क इस धरने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो उन्होंने इसको छोड़ दिया। और मैं आपको बताऊं, किसी सियासी लीडर के लिए ये बहुत मुश्किल फैसला होता है। जो लोग ये समझते थे कि इमरान खान ने धरना छोड़ा तो इमरान खान पॉलिटिकली खत्म हो जाएगा, इमरान खान ने अपने इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए उन तमाम लोगों की पेशगोइयां और बदगुमानियां जो है वो गलत साबित कर दी है। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, इमरान खान साहब के हवाले से तो काफी हबीब साहब ने बोल दिया है।
میاں صاحب نے بھی بڑی شائستگی کا مظاہرہ کیا ہے. میاں صاحب نے اپنے وزراء کو بھی کہا ہے کہ وہ کسی قسم کی اب کوئی تنقید نہیں کریں گے. اور سیکنڈلی کل جب عمران خان صاحب نے اعلان کیا دستبرداری کا تو میاں صاحب نے انہیں کہا کہ اگر مجھے زخمی بچوں کی عیادت کے لیے نہ جانا ہوتا تو میں خان صاحب کے ساتھ ان کے کنٹینر پہ جاتا. اچھا دیکھیں پتہ کیا ہے بات یہ ہے کہ وہ بات بالکل درست ہے, لیکن یہ جو سانحہ ہوا ہے یہ ظاہر قومی سانحہ ہے, اس نے بہت سارے لوگوں کو جو بکھرے ہوئے تھے ان کو جوڑنے کی ایک راہ بھی نکالی. لیکن دیکھیں اگر وہ چاہتے میاں صاحب تو عمران خان کو موقع پہ جب وہ بیٹھے ہوئے تھے اکٹھے اس قومی کانفرنس میں جب بات کر رہے تھے ٹی وی پہ, تو وہ کہہ سکتے تھے کہ میں خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اب ہم اکٹھے بھی ہو گئے تو یہ دھرنا آپ ملتوی کر دیں, میں ریکویسٹ کرتا ہوں. انہوں نے ریکویسٹ نہیں کی, انہوں نے اپنا سٹینڈ جو ہے نا وہیں پہ کمی رکھا ہے. اس لیے مجھے مثلا تھوڑا سا شک ہے, مجھے شک ہے کہ یہ وہ ابھی لیول وہ نہیں آیا جہاں پہ ایک کمفرٹ لیول ہوتا ہے یا ایک کانفیڈنس کا لیول ہوتا ہے, وہ ابھی لیول نہیں آیا, لیکن آ جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ آ جائے گا کیونکہ حکومت پھنسی ہوئی ہے. اس وقت عمران خان نہیں پھنسا ہوا تھا, پھنسی حکومت تھی. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کے لیے ایک ایسا المیہ ہے کہ جس نے ایک ایسی راہ نکالی ہے کہ ایسا سٹیج آیا ہے کہ عمران خان نے خود جا کے کنٹینر پہ اناؤنس کیا کہ میں چھوڑتا ہوں. ابھی بے شک ان کے آپس میں بات کی لیکن ہمارے لیے تو اچھی بات ہے کہ مل بالکل صحیح بات ہے, اچھی بات ہے. لیکن دیکھیں وہ جو ایک تنازع ہے نا الیکشن 2013 والا, وہ خان صاحب نے واضح کیا ہے کہ دیکھیں میاں صاحب میں ملک کے حالات کی وجہ سے اپنے اس دھرنے کو ختم کر رہا ہوں, لیکن میں وہ اس کمیٹی کو, اب دیکھیں اس کمیٹی پہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے جس نے 7 دن کے اندر رپورٹ دینی. دیکھیں جو معاملہ 6 دن میں ایک دن گزر گیا, اب آج بیٹھیں گے وہ. دیکھیں ان مذاکرات کے لیے سراج الحق صاحب, رحمان ملک صاحب اور خورشید شاہ صاحب اور جن کی تمام جماعتیں اس کے لیے لگی رہی, بڑے بڑے اہم جو سیاسی کابرین ہیں وہ اس میں شامل رہے ہیں. لیکن یہ سٹیج نہیں آئی تھی, یہ سٹیج نہیں آ سکی تھی, لیکن اب یہ آئی ہے. تو 6 دن کے اندر, اب 6 دن کے اندر انہوں نے 2 کام کرنے. ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف ایک ماسٹر پلان تیار کرنا ہے جس پہ سب متفق ہوں. یعنی یہ جو برے اور اچھے طالبان کا ٹنٹنا تھا وہ تو انہوں نے کل نکال دیا, اسی کانفرنس میں نکل گیا. اب تو ذوالفقار صاحب سچویشن وہ آ گئی ہے, کوئی متفق نہیں ہوتا تو جیسے کل بھی ہارون الرشید صاحب نے کہا تھا کہ وہ پھر دل سے مطمئن. دیکھیں بعد میں ایسی اسٹیٹمنٹس نا عظمیٰ پہلے بھی آتی رہی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے جی یہ دہشت گرد جو ملک کے دشمن ہے, یہ پاکستانی قوم کے دشمن ہے, ان کو ختم کیے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا, اکنامک جو ترقی ہے وہ رکی ہوئی ہے, لوگ جو ہے وہ دہشت کا اور خوف کا شکار ہے. یہ باتیں ہوئی ہیں. اب دل کے اندر سے یہ بات نکالنی پڑے گی. بالکل یہ قدورت جو ہے نا نکال کے پھر بات جو سیم پیج پہ آنا پڑے گا. تو پھر یہ اس وجہ 6 دن کی رپورٹ اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑے گا. اب یہ جو نا بیان بازی نہیں. دیکھیں بازی ہمارے سامنے نا, ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے. کہتے تھے کہ جی ختم کر دو دہشت گردوں کو, بعد میں کہتے تھے ہمارا اسٹریٹجی کیسٹ ہے, اس کو ختم کیا تو مر جائیں گے, نہ اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ. یہ لڑائی ہوتی رہی ہے, یہ اوپن سیکرٹ ہے, یہ سب کو پتا ہے, اس میں ایسی کوئی سائنس نہیں ہے. اس میں اب یہ بات جو ہے نا پاکستان کی فوج بھی یہی کر رہی ہے, حکومت بھی یہی کر رہی ہے, اور عمران خان نے عملی طور پہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ پاکستان, اس کو سیاسی مقصد نہیں ہے. اگر وہ کہے گا جی میں تو میری تو پرائم منسٹر بننے کی راہ ہموار کرو, مجھے کیا لگے ساری, اس نے کہا نہیں. اس وقت قوم جو ہے وہ ایک سانحے کا, ایک غم کا عالم کا شکار ہے. میں چھوڑتا ہوں. اب سب صحیح کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ نارمل حالات میں عمران خان جیسا جو فاسٹ بالر ضدی کپتان مجھے کہتے ہیں کرکٹ میں, تو ضدی کپتان جو ہے وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا. لیکن اب یہ موقع آیا تھا کہ وہ پیچھے ہٹا ہے, لیکن اب اس کو مایوس نہیں کرنا چاہیے. حبیب صاحب ایک بات, کل تک ہم نے ان شہداء کا سوگ منایا ہے, اب وقت آن پہنچا ہے کہ اب قوم اپنے سیاستدانوں کی طرف دیکھ رہی ہے. کل ہم نے دیکھا سب متحد بھی نظر آئے, آگے بھی یہ متحد نظر آتے رہیں گے. دیکھیے اب ان کے پاس متحد نظر آنے کے سوا چارہ نہیں ہے. میں بہت سے جرنلسٹوں سے ملا, بہت سارے لوگوں سے ملا. اب میڈیا انہیں نہیں چھوڑے گا, ہم انہیں یاد دلا دیں گے, جیسے آج میں نے یہ جسارت کی ہے وزیر داخلہ کو یاد دلانے کی کہ ان کے پاس 7 نہیں 6 دن رہ گئے ہیں. تو کل ہم یاد دلائیں گے کہ کل ان کے پاس 5 دن رہ گئے. کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا, اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. کیا وہ اپنے وزیر اعظم کی بات کی لاج رکھیں گے یا حسب معمول وہ اپنی افسرانہ بلکہ وزیرانہ شان میں رہیں گے اور کچھ نہیں کریں گے؟ تو اب یہ انہیں ثابت کرنا ہوگا, ایک بات. اور دوسری بات ہے عمران خان نے بھی یہ ثابت کر دیا, یہ حکومت نے ثابت کر دیا, یہ پاک فوج نے ثابت کر دیا, ANP, پیپلز پارٹی, MKM سب نے ثابت کر دیا. اب بارے ثبوت جو ہے وہ جماعت اسلامی پر اور جمعیت علماء اسلام پر ہے. اب انہیں یہ ثابت کرنا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ دہشت گرد ہیں یا دہشت گردوں کے ساتھی ہیں, ایسا سوچنا بھی ان کے بارے میں گناہ ہے, لیکن
ان کی صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو انتہا پسندوں کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے جڑے ہوئے. بالکل. ہم اس جڑاؤ کو، ہم اس رشتے کو توڑنا چاہتے ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ سراج الحق صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہم دل جلوں کو یہ سمجھانے نہ آئیں، ہماری غم گساری نہ کریں. حبیب صاحب اس حوالے سے ہم مزید بھی بات کریں گے اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ سب ہوگا، لیکن اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے دھرنے کے حوالے سے کہ دھرنا ختم کر دیا گیا. بڑی خوش آئند بات ہے. اس حوالے سے حبیب اکرم صاحب سے بھی بات کرتے ہیں. حبیب صاحب ابھی آپ یاد دلا رہے تھے کہ 6 دن رہ گئے ہیں اب. اچھا یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ جو 7 دن کا گزشتہ روز اعلان کیا گیا تھا کہ پلان آف ایکشن تیار کیا جائے گا، پلان آف ایکشن کیا ہوگا، کس حوالے سے، کون تیار کرے گا، کچھ اس حوالے سے؟ دیکھیں اس پلان آف ایکشن میں جو وزیر اعظم نے کہا ہے یقینی طور پہ ان کے ذہن میں کوئی بات ہوگی، لیکن ہمارے وزیر اعظم ہمیں یہ سمجھا نہیں سکے کہ پلان آف ایکشن میں کمی کس چیز کی ہے. کیونکہ اب ہماری حکومت کے بارے میں یہ متعین بات کی جاتی ہے کہ حکومت نے نیکٹا کے لیے جو کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی بنائی گئی تھی اس کے لیے پیسے نہیں دیے. 22 ارب روپیہ چاہیے تھا. اچھا اس کے اندر کچھ دیگر چیزیں بھی ہیں، کچھ ہمارے اپنے ریاستی اداروں کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں وہ بھی ایک وجہ بنے اس تاخیر کی. لیکن کیا حکومت نے اپنا کام کیا؟ تو اس کا جواب انفارچونیٹلی نفی میں ہے کہ حکومت نے نیکٹا کے حوالے سے اپنا کام نہیں کیا. باقی پروجیکٹس کے لیے سب کچھ کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کام نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب حکومت نے باقاعدہ یعنی پی ایم ایل این نے حکومت سنبھالی تھی تو وزیر داخلہ نے کچھ پلانز کا بتائے تھے کہ ہم انٹیگریٹ کریں گے ساری ایجنسیز کو اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، ہم سیف سٹیز بنائیں گے. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ کے جتنے بھی پلان تھے وہ سب کے سب اسی وقت آن ایئر چلے گئے، یعنی ہوا میں چلے گئے. اس کے بعد عملی طور پر ہمیں کچھ نظر نہیں آیا. تیسری بات یہ کہ اب ہمیں پلان آف ایکشن کی بائی دا وے ضرورت کیا ہے؟ ہم کیا پلان آف ایکشن چاہتے ہیں؟ ہم کیا 7 دن اب بلکہ اب 6 دن 6 دن بہت زیادہ ہے. 6 دن بہت زیادہ ہے. ہمیں دیکھیے ہمیں سیدھا ایک بات کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے قانون کو نافذ کرنا ہے بغیر کسی رو رعایت کے. کل وزیر اعظم نے یہ اناؤنس کر دیا کہ ہمارے نزدیک گڈ اور بیڈ کچھ نہیں ہے، دہشت گرد ہے. جب دہشت گرد کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے تو قانون نافذ کرنے میں رکاوٹ کون سی ہے؟ وہ کیا چیز باقی رہ گئی ہے؟ کیا اب پھر وزیر داخلہ لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور مذاکرات کے حوالے سے کوئی آپشن دیں گے؟ اگر اس وقت انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے آپشن دیا تو پھر میرا خیال ہے کہ حکومت کے دن جو ہے وہ جیسے عمران خان کہتے تھے نا گنے جا چکے، تو پھر حکومت کو خود اپنا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کر دینا چاہیے. مذاکرات کی کوئی بات نہیں. جب مذاکرات کی کوئی بات نہیں تو پھر پلان آف ایکشن کی کیا ضرورت ہے؟ اب ہم صرف حکومت کو یہ رائے دے سکتے ہیں کہ وہ مزید غور و خوض کر لے، مزید سوچ لے. پروبیبلی یعنی اس میں جو حکومت سے حسن ظن کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید انہوں نے انڈیا سے کوئی بات کرنی ہو. جیسے کل ہمارے آرمی چیف افغانستان گئے تو اسی طرح کوئی انڈیا کو اسٹرانگ میسج دینا ہو، اسی طرح انہوں نے کوئی ایران کے ساتھ گفتگو کرنی ہو، اسی طرح دبئی، مسقط اور دوسری جگہوں پر بیٹھے ہوئے جو کچھ لوگ سعودی عرب ہیں ان سے کوئی بات کرنی ہو، کیونکہ وہاں سے کچھ نہ کچھ پیسہ جو ہے وہ ادھر ادھر ہوتا ہے، خاص طور پر دبئی سے. تو کہیں انہیں کچھ بتانے کی ضرورت ہو. یہ لہٰذا یہ ہم سوچ رہے ہیں، یہ سوچ سکتے ہیں کہ 6 دن میں شاید یہ کام کرنا ہو. یہ ہے کہ جب یہ ملک جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جب یہ لوگ اپنے ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ کرتے ہیں تو کیا یہ لوگ بھی ہم سے بات کرتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ کہ پاکستان جو ہے نا، پاکستان کو بہت ساری چیزیں اس وجہ سے پاکستان نے کی ہیں. ایک تو یہ کہ حکومتی اور ریاستی ڈھانچے کی کمزوری، اور دوسری بات یہ ہے کہ خام خواہ کا یہ احساس کہ ہم غریب لوگ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیسے مارے جائیں. مثال کے طور پہ 2008 سے لے کے 2013 تک جو پھانسیوں کے اوپر موریٹوریم لگایا رکھا تھا، پھانسیوں کی سزا بند کی تھی، وہ کیوں کی تھی؟ اس لیے کہ جناب جو یورپی یونین ہے اس کے ساتھ ہمارا بزنس ٹرمز جو ہے وہ اچھے ہو جائے، کیونکہ یورپ میں پھانسیوں پر پابندی ہے، موت کی سزا پر پابندی ہے، تو لہٰذا ہمیں کچھ پیسے کا فائدہ ہو جائے گا. $1 ارب کا ہمیں فائدہ ہو گیا.
الٹیمیٹلی. لیکن وہ بھی اگین پھانسی کی سزا گورنر جو ہمارے سرور صاحب ہیں پنجاب کے, وہ اس نیگوسیشن میں شامل تھے, اور ایک مجلس میں انہوں نے بتایا تھا, میں بھی اس مجلس میں موجود تھا, انہوں نے کہا کہ جناب وہاں پہ مذاکرات ہوئے, ہمارے نیگوسیشنز ہوئی یہ جو GSP+ لینے کے لیے یورپی یونین سے, لیکن وہاں پر پھانسی کی سزا کوئی ایشو نہیں تھا. اچھا, اس پر بھی ہم بات کریں گے ذوالفقار صاحب. کل ہم نے دیکھا کہ بہت تیزی سے سب کام ہوئے. آرمی چیف افغانستان پہنچے, انہوں نے ملا فضل اللہ کی حوالگی کا مطالبہ بھی کیا, یا یہ بھی کہا کہ خود مار دیں اسے؟ جی بات یہ ہے, دیکھیں افغانستان کے اس طرف سے دیکھیں ایک بات بڑی واضح اس کانفرنس میں بتائی گئی جو کور کمانڈر پشاور نے وہاں بریفنگ دی. اس میں نے کہا کہ یہ جو ٹیررزم ہوا ہے, یہ جو کل بچوں کے خلاف ایک دہشت گردی ہوئی ہے, اس میں بارڈر پار کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بڑا پاورفل نظر آیا ہمیں. جو کنورسیشن ہوئی دہشت گردوں کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ باہر سے بھی آپریٹ ہوئی, کالز بھی ٹریس ہوئی ہیں, ایویڈنسز ملی ہیں. اچھا, اب اس کی تناظر میں آرمی چیف افغانستان گئے, ظاہر ہے کہ وہ افغانستان گئے, وہ کہیں اور نہیں گئے, ایران نہیں گئے, سعودی عربیہ نہیں گئے. ان کو یہ پتا تھا کہ پرابلم جو ہے وہ افغانستان کے اندر موجود ہے, وہاں لائی کر رہی ہے, اور ہمیں ان کی قیادت سے اور ان کی اور ایساف کے کمانڈر سے بات کرنی پڑے گی. یہ بات تو ہوگی. اب جو جملہ حبیب صاحب کل پرائم منسٹر صاحب نے بولا نا, وہ ہمارے انٹرنل سیکورٹی سے متعلق, وہ بڑا خوفناک جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کو سزائیں نہیں ملتی, اور جج صاحب کو ایک فون کال جاتی ہے اور پھر کیس لٹک جاتا ہے. یہ وزیر اعظم پاکستان کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ دہشت گردی کا کیس چل رہا ہے, جج صاحب کو ایک کال آتی ہے اور جج صاحب وہاں سے. یہی معاملہ ہم نے کل بھی اٹھایا. شجیل میمن صاحب نے بھی کہا کہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ جوڈیشری مضبوط. اچھا, جوڈیشری مضبوط ہے. دیکھیں جج صاحب جو وہاں بیٹھے ہیں کورٹ کے اندر, وہ پوری مضبوطی سے بیٹھے ہیں. وہ اپنے بیوی بچوں کو سٹیک پہ لگا کے دہشت گردی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو یہ پتا ہے کہ مجھے کس قسم کے حالات کا سامنا. جوڈیشری کو تحفظ نہیں ہے نا. تحفظ دیکھیں, تحفظ اسٹیٹ نے دینا نا. جج صاحب نے خود تو کوئی فوج نہیں رکھی ہوئی. اسٹیٹ تحفظ دے اور یقین دہانی کرے. دیکھیں یہ جو ملک کے اندر ایلیمنٹ ہے نا, یہ پاکستان کے اندر ٹیلی فون جاتے ہیں تو ان کے کوئی پشت پناہ تو ہوں گے نا, وہ خود تو نہیں کر رہے. اس کا مطلب ان کا پورا ایک سٹرکچر ہے, اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں جو ان کو سپورٹ دے رہے ہیں. ان لوگوں کو سب سے پہلے عزمہ پکڑنا پڑے گا. اور پھر دیکھیے, اور جو فون کال کرنے والے ہیں نا, یہ ٹریس ہو جاتے ہیں نا. جیسے باہر سے کال ٹریس ہوتی ہے تو لوکل ٹریس نہیں ہو سکتی. ان کو پکڑ لیں, پھر اس کے بعد آگے بڑھنا. ہماری جو جوڈیشری ہے, خاص طور پر لوور جوڈیشری, ہمیں ہائر جوڈیشری جو ہے ہماری, وہاں سے ہمیں شکوے شکایتیں نہیں ہیں. ہمارا جو کوشچن ہے وہ لوور جوڈیشری کے بارے میں, اور یہی کل شرجیل میمن بھی آپ بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ تھے جس میں وہ بات کر رہے تھے. دیکھیے میری بالکل ذاتی طور پہ میرے علم میں ہے کہ بلوچستان میں ایک کیس ہوا, وہاں پر عدالت میں ایک بندے کو لے جایا گیا, اور اس شخص نے یہ کہا کہ جناب ہاں میں اس واقعے میں ملوث ہوں, اور کچھ دن بعد وہ بندہ بری ہو گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اسی قسم کی فون کال سے, یہ مجھے ایک بڑے ذمہ دار آدمی نے جو پروسیکیوشن میں شامل تھا, یہ مجھے اس نے بتایا. اب یہ سوچئے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو یقینی طور پر جج صاحب کو کوئی بہت بڑی دھمکی گئی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, یہ بات طے ہے کہ اسٹیٹ نے ان کو تحفظ فراہم کرنا ہے, لیکن ہمارے جو جج صاحبان ہیں انہیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بھی ہمیں تحفظ فراہم کریں. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اسلام میں خودکشی حرام ہے, جرت کا مظاہرہ ایک مسلمان کی شان ہے. بالکل, ہمارے ججز کو اب جرت کا مظاہرہ کرنا ہوگا. ہمارے ججز اپنی اعلیٰ جوڈیشری کے ذریعے حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ قوانین میں جو مناسب ترامیم ہے وہ کروائیں, کہ اگر جج جو ہے بیہائنڈ دا وال سن لے مقدمہ, جج کا نام سامنے نہ آئے, یہ ساری چیزیں کریں, یہ ہونی چاہیے. لیکن اس کے بعد بھی جو خوف ہے وہ ایک کیفیت کا نام ہے. خوف جو ہے پھر دیوار کے پیچھے بیٹھ کے بھی بندے کے اوپر رہے گا, وہ پردوں کے اندر چھپ کے بھی, مجرم کو کوسوں دور بھیج کے بھی خوف جو ہے پھر ججز کے اوپر رہے گا. ہمارے ججز کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے. اچھا, ایک بات جو پڑھ کے مجھے بہت دکھ ہوا اور بڑا دل دکھا اس بات پر کہ دہشت گردوں نے تاجک اور ازبک لوگوں کو اس لیے استعمال کیا کیونکہ وہ اسکول کے بچوں کو مارنے کے ماہر ہوتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ شاید ہم نے اتنی تباہی دیکھی. اب سچویشن یہ بھی ہو گئی ہے کہ ہماری فورسز نے آپریشن بھی تیز کر دیا. اس حوالے سے بھی حبیب صاحب اور ذوالفقار صاحب آپ سے میں بات کروں گی, اور اس حوالے سے بھی آپ کے جو ویوز ہیں, جو رائے ہیں, ہم لیں گے. لیکن ابھی وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا.
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से सानहे पेशावर के बाद हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। हबीब साहब, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। कल वादिया तीरा में 20 फजाई हमले किए गए हैं, 57 अफराद जो हैं वो अहम कमांडर समेत मारे भी गए हैं। आज सुबह भी हमने खबरें दी हैं कि कार्रवाइयां की जा रही हैं। देखिए, अब कार्रवाइयां तो हो रही हैं, तीरा में हो रही हैं, शुमाली वजीरिस्तान में हो रही हैं, हर जगह हो रही हैं। लेकिन मसला यह है कि क्या हमने अपने शहरों को महफूज बनाने के लिए कुछ इकदाम किए हैं? क्या हमने अपनी पुलिस को ट्रेन किया है? क्या हमने अपने शहरों में कुछ और जो दीगर इकदाम करने वाले होते हैं, जिसमें पहरेदारी है, जिसमें बहुत सारे कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, मिसाल के तौर पे क्या हमने लोगों को ये समझाने की कोशिश की है? यहाँ पे जो एक मेजर वसीम साहब हैं, DHA की वो जो कमेटी होती है ना सिक्योरिटी की, उसके वो सरबराह भी हैं, वो मुझे बता रहे थे, कहते कि अब हमें चाहिए, वो सिक्योरिटी चूंकि एक्सपर्ट हैं तो बता रहे थे कि अब हमें चाहिए लोगों को एजुकेट करें कि जब वो घर से निकले तो दाएं बाएं देखें कि कहीं कोई अजनबी आदमी तो नहीं है, किराएदार तो कोई अजनबी नहीं आ गया, क्या उसके बारे में हम मुनासिब मालूमात रखते हैं, ये सारी बातें हम करें। क्या हुकूमत इस हवाले से कुछ काम कर रही है? उसके साथ साथ फिर आप देखिए कि कराची में एक मसला मौजूद है। कराची में मसला यह है कि कराची में तालिबानाइजेशन के छोटे छोटे, आप यूं कहिए कि पॉकेट्स मौजूद हैं। उन तालिबान के छोटे छोटे पॉकेट्स का इलाज कौन करेगा? इसी तरह पेशावर के अंदर वो पॉकेट्स मौजूद हैं, उन पॉकेट्स का इलाज कौन करेगा? लाहौर के अंदर एक आध पॉकेट के बारे में बातें होती हैं, क्या उसका इलाज कौन करेगा? बात यह है कि हमने ठीक है वहां पर तो हमला कर लिया, उनके ठिकाने तबाह कर दिए, उनके ट्रेनिंग ग्राउंड्स तबाह कर दिए, लेकिन हमारे जो शहर इन्फेक्टेड हैं इनको क्लीन करने का क्या इलाज है? हम यहां पर तो कुछ कर ही नहीं रहे। यहाँ पर करने के लिए कुछ चीजें आगे बढ़ाने की बात सही है कि ये जो अंदर शहरों के अंदर है, ये जो मामलात हैं ये ओपन है। इसके अंदर जो अभी आपको याद होगा कि जो पुलिस का मुखबरी सिस्टम होता था ना, जो मोहल्ले मोहल्ले गली गली में उनके मुखबर होते थे, खोजी नहीं होता है, उनको मुखबरी कहते हैं, अच्छे लफ्जों में याद नहीं किया जाता इनको मुआशरे में, लेकिन ये बड़ा इफेक्टिव किस्म का सिस्टम था, बड़ा अच्छा निजाम था। उनके छोटे मोटे थानों में काम होते थे, वो उसको कर देती थी पुलिस, और फिर उसको वो बड़ी अहम इंफॉर्मेशन देते थे। अब मेरे ख्याल में वो जो वॉच एंड वार्ड का निजाम है ना, जिसको हम चौकीदारी निजाम भी कहते हैं, उस निजाम को लागू करना पड़ेगा। जिस तरह हम रिपोर्टर है ना, हमारी ट्रेनिंग होती है कि आप अपनी आंखें और कान खुले रखें। सोते में भी आपके कान खुले होने चाहिए, सिर्फ रिपोर्टर्स की नहीं होती। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि इस मुल्क के हर शहरी को रिपोर्टर बनना पड़ेगा, इस विजन के साथ चलना पड़ेगा। हबीब साहब कह रहे हैं ना, अच्छा डिफेंस में नहीं होते ये लोग, नहीं अब ये लोग होते हैं कच्ची आबादियों में, कच्ची आबादियों में रहने वाले हमारे शहरियों को, पाकिस्तानियों को अपनी आंखें और कान खुले रखने पड़ेंगे। वो बताएंगे कि असल में कहाँ कहाँ पे टेररिस्ट जो है वो छुपे हुए हैं या प्लान कर रहे हैं या आगे हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि इस सारे सिक्योरिटी इंटरनल सिस्टम में कोई 267 कैदी ऐसे हैं पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं जिनको सजाए मौत हुई है, जिनको ये कहा जाता है कि ये टेररिस्ट है या टेररिज्म के इनके ऊपर केस या मुकदमे फाइनल हो गए, इनको सजाएं हो चुकी हैं। अब इनकी जो कल फैसला हुआ कि हमने सजाए मौत के कानून पर अमल दरामद को जो रोका हुआ था उसको हमने दोबारा शुरू करना है, तो अब उसकी तैयारी भी कुछ लोग कहते हैं कि हो रही है, काफी जल्लादों को भी इन्फॉर्म कर दिया गया। अब पता क्या, अब दो चीजें एक बात यह कि जब आप इनको फांसियों पर लटकाएंगे तो एक तो ये जो मुतालबा है कुछ क्वार्टर्स की तरफ से कि कानून आना चाहिए और इनके ऊपर जो इतलाक है वो होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि जजेस को धमकी ये मिलती थी कि इसका मुकदमा ही नहीं सुनना। जब मुकदमा ना सुनना की सिचुएशन हो और उसके बाद फिर उनको फांसी पे लटका के एग्जीक्यूट कर दिया जाए, फिर उसका रिएक्शन तो आना है ना। बिल्कुल, उस रिएक्शन से बचने के लिए अब मैं बताऊं, सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसियां, हुकूमत कुछ नहीं कर पाएगी। ये पाकिस्तान के हर शहरी का फर्ज है कि वो अपने वतन की एक एक इंच की खुद हिफाजत करे, और हिफाजत करने का तरीका ये है कि वो इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ, हुकूमती इदारों के साथ जुड़ जाए और उनको फौरन इंफॉर्मेशन दे और ये अपना फर्ज समझ के दे। और हुकूमत की जिम्मेदारी अब क्या है? हुकूमत की जिम्मेदारी ये है कि उस शहरी का नाम सीगा राज में रखने का सिर्फ इश्तार न छपे, वो सही मानों में सीगा राज में रहे, और पुलिस वाले जो वर्दी पहनते हैं उस वर्दी की लाज रखने का वक्त आ गया। उस वर्दी की लाज रखने खास तौर पे हमारे यहाँ तो गवर्नेंस का आलम आप सुने, गवर्नेंस का आलम यह है जुल्फकार साहब के हमारे आपके हमनाम ही है जुल्फकार चीमा साहब, IG मोटरवेज। अभी मैं पढ़ रहा था टीवी पे कि धुंध की वजह से मोटरवे बंद कर दी गई और सारी ट्रैफिक जो है वो GT रोड की तरफ मुंतकिल कर दी गई। अब आप अंदाजा लगाइए एक पुलिसमैन की आप इस हरकत का कि धुंध में क्या मोटरवे ज्यादा महफूज है या GT रोड ज्यादा महफूज है? एक बात ये है, जिम्मेदारी से पहलू तय आप सही है, हबीब उसके साथ आप धुंध है तो आप कॉन्वॉयज बना लें,
پوری دنیا میں سڑکیں تو بند نہیں ہوتی. آپ کانوائز بنا لیں, آپ سپیڈز ان کے آگے گاڑی چلائیں, 30 گاڑیوں کا 40 گاڑیوں کا کانوائے, آپ کی موٹر وے پولیس ہے وہ ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ, دوسری سے تیسری جگہ آپ حوالے کریں, آپ موٹر وے بند کر دیں. یعنی یہ وہ لطیفہ ہے کہ امریکہ میں جو 9/11 کا واقعہ ہوتا تو یہاں پر ڈبل سواری میں پابندی لگ گئی. بات یہ ہے کہ آپ کس چیز سے کیا نمٹ رہے ہیں. یہ ہے ہماری جی ٹی روڈ تھوڑا سا کنجسٹڈ ہے نا, یہ موٹر وے ذرا کھلا ہے, اس کے دھند ذرا زیادہ ہوتی ہے, علاج ہے. اچھا پتا کیا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کو اب آن بورڈ آنا پڑے گا. اور پھر دوسری بات یہ کہ کل جو لوگ وہاں کانفرنس میں بیٹھے تھے, اب دیکھیں ان میں پیپلز پارٹی بھی تھی, اس میں جماعت اسلامی بھی تھی, اس میں فضل الرحمان گروپ کے لوگ بھی تھے, اس میں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی تو تھی. اب جو بیٹھنے لگے نا آج بیٹھنے میں یہ فیصلہ بھی کریں کہ جو انٹرنل سیکورٹی ہے جس کا میں نے ذکر کیا, جو خدشات میں نے ظاہر کیے, اس میں ان جماعتوں کے دیکھیں ان کے ورکرز ہیں, آرگنائزڈ پارٹیاں جو ہے نا, دیکھیں پولیٹیکل پارٹی میں آرگنائزیشن تو ہوتی ہے. ذوالفقار صاحب اس حوالے سے ہم مزید بھی بات کریں گے, بار بار بریک کے لیے کہا جا رہا ہے تو یہاں لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سانحہ پشاور کے حوالے سے کہ اس سانحے کے بعد بالآخر پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام سیاسی قیادت ایک ہی پیج پر نظر آ رہی ہے. حبیب صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. حبیب صاحب, آپ نے یہ خبر دی تھی کہ اب بالآخر بلوچستان میں بھی سیاسی مفاہمت جو ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہی ہے, مذاکرات کا آغاز ہونے جا رہا ہے. جی, وہ خبر کچھ یوں ہے کہ بلوچستان میں بڑی کوششیں ہو رہی تھی اور وزیر اعلیٰ بھی بڑی کوشش کر رہے تھے. ابتدا میں تو انہیں بڑی ناکامیاں ہوئیں, لیکن پھر آہستہ آہستہ کامیابیوں کا سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ مجموعی طور پر بلوچستان میں ایک خواہش نے جنم لیا کہ ہمیں اب ریکنسائل کرنا ہے سارے لوگوں سے. تو سپٹمبر 2014 میں ایک متفقہ قرارداد بلوچستان اسمبلی میں پیش ہوئی کہ خان آف قلات میر سلیمان داؤد کو واپس لایا جائے, انہیں درخواست کی جائے کہ آپ واپس آ جائیں. اب جناب پہلے تو اس کا کوئی جواب نہیں آیا, لیکن اس نے وزیر اعلیٰ کو امپاور کر دیا کہ خان آف قلات صاحب کو ان کو ڈیو رسپیکٹ دیں اور ان سے واپس آنے کی درخواست کریں. جب اسمبلی کی درخواست ہوئی تو کچھ ان کا دل پسیجا. اس کے بعد پھر محمود خان اچکزئی صاحب بھی لندن گئے, جہاں پر انہوں نے ان کی خدمت میں عرض پیش کی کہ جناب آپ تشریف لے آئیں. اور پھر محمود خان اچکزئی کے جو والد ہیں عبدالصمد اچکزئی, ان کا اور پھر خان آف قلات کے والد کا بھی ایک ریلیشن, آپس میں ایک تعلق جو ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے. تو لہٰذا اس کے پیش نظر انہوں نے کہا کہ جی اچھا ٹھیک ہے, میں اس پہ سوچتا ہوں. تو لہٰذا ایک نرم بات ہوئی. اب جو بیک اینڈ پہ جو کچھ مذاکرات ہوئے ہیں پس پردہ, میں ایکچولی ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل سے آگاہ ہوں, لیکن مجھے بتانے والوں نے یہ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ابھی ان ڈیٹیلز کو نہ بتایا جائے. اس میں انہوں نے کچھ شرائط رکھی ہیں. اس میں ایک شرط بڑی دلچسپ ہے, وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. وہ شرط یہ ہے کہ جناب بلوچستان میں خان آف قلات, ناٹ میر سلیمان داؤد, قلات کی کچھ پراپرٹی کا مسئلہ ہے, اور وہ پراپرٹی ہے کوئٹہ میں, اور کوئٹہ کے بھی کینٹ ایریا میں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسا ہے کہ اس پراپرٹی کا مسئلہ بھی حل کیا جائے, کیونکہ وہ بہت پرانا کیس ہے. تو حکومت نے انہیں یقین دلایا ہے کہ جناب آپ ظاہر ہے وہاں پہ تو سارے چیزیں ہو چکی ہیں کوئٹہ میں, تو اب ہم آپ کو کوئی کمپنسیٹ کر لیتے ہیں, کوئی آپ کو کہیں اور دے دیتے ہیں. اچھا اس میں بات کوئی گوادر کی بات بھی چل رہی ہے, کوئی تربت کی بات بھی چل رہی ہے, لیکن گوادر پہ شاید معاملہ حل ہو جائے کہ گوادر کے ارد گرد جو ہے اس زمین کی کوئی کمپنسیشن ہو جائے. اگر اس پر یہ سودا ہو جائے تو مہنگا نہیں ہے. دیکھیں یہ تو ایک بنیادی بات ہے. اس کے آگے پھر بہت ساری دوسری چیزیں بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر مقدمات کا معاملات بھی لنک ہیں کہ بہت سے لوگوں پہ جو مقدمات بنائے گئے ہیں, پھر بہت سی جگہ پہ جو چیک پوسٹیں ہیں ان کا مسئلہ بھی ہے. وہ اب ڈیٹیلز میں باتیں ہو رہی ہیں. تو جو توقع ہے, جو امید ہے اور امید کی جانی چاہیے کہ آئندہ 1 سے لے کے 3 مہینے تک ان کا کچھ نہ کچھ ایسے نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں گے جو سب کو پتا ہوں گے. صرف حبیب اکرم کو نہیں پتا ہوں گے بلکہ سارے پاکستان کو پتا چلنا یہ معاملہ بھی حل ہو اور بلوچستان میں بھی امن ہو اور بلوچستان بھی سیاسی مفاہمت کی راہ پر ہو. ذوالفقار صاحب, آپ نے خبر دی تھی کہ پنجاب حکومت نے 6 پاور پلانٹس کا منصوبہ واپس لے لیا ہے, یہ کیا معاملہ؟ اچھا, یہ معاملہ یہ ہے عظما کے پچھلے سال پنجاب حکومت نے اعلان کیا تھا کہ 6000 میگا واٹ کے کچھ 6 بجلی گھر جو ہے شیخوپورہ میں, جھنگ میں, مظفر گڑھ, قصور, ساہیوال اور رحیم یار خان میں لگائے جائیں گے. یہ وہ بجلی گھر ہیں جو کوئلے سے چلیں گے, برامدی کوئلے سے چلیں گے. باہر سے کوئلہ آئے گا اور پھر سے یہ بجلی گھر چلائے جائیں گے. اچھا, پنجاب میں جو گورنمنٹ میں جو سٹرکچر ہے ان بجلی گھروں کے لیے ایک پنجاب پاور ڈیولپمنٹ بورڈ ہے
اس کے بعد ایک پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی ہے, پھر ایک پنجاب پاور ڈیولپمنٹ مینجمنٹ یونٹ ہے, اس کے بعد قائد اعظم سولر پارک کمپنی ہے, اس کے بعد چیف انجینئر پاور کا ایک علیحدہ پورا دفتر ہے, اور پھر ایڈیشنل چیف سیکرٹری انرجی ہے. یعنی کام کرنے والے یعنی 6 ادارے جو ہیں انہوں نے یہ منصوبہ سازی کی. اچھا منصوبہ سازی ہو گئی. اس کے بعد اب یہ ہوا کہ ریلوے پہ آ گئی بات. اب اس پہ ایک شرط ہے, کنڈیشن ہے کہ یہ بجلی گھر جب اس وقت لگیں گے جب پاکستان ریلوے ان کو لیٹر آف کمفرٹ دے گا, جب وہ ایگری کرے گا کہ ہم اس کے لیے کولا آپ کو فراہم کر دیں گے. اچھا اس 1320 میگا واٹ کا ایک پلانٹ لگنا ساہیوال میں, اس کے لیے ریلوے نے کہا کہ ہاں ہم اس کو کوئلہ دے دیں گے, لیکن اس کے لیے ہمیں کوئی 8000 ہوپر ویگنیں ہوتی ہیں, چائنا کی آتی ہے, کافی مہنگی ویگن ہوتی ہے وہ, تو وہ چاہیے, اور کچھ 50 انجن 40-50 انجن چاہیے. اچھا, اور اس پہ خرچہ نہیں. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سنیں ذرا. اب جب یہ پتا چلا اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو 6 پاور پلانٹ ہیں ان کو لیے تو 42 ٹرینیں جو ہے نا روزانہ چلانی پڑیں گی کوئلے کی. 42 ٹرینیں چلانی پڑیں گی, اور اس کے اوپر جو وہ ہوگا نا بوگیاں چاہیے ہوں گی, وہ چاہیے ہوگی 9982. یہ نئی بوگیاں ہیں جو کوئلے کے ٹرانسپورٹیشن میں استعمال ہوتی ہیں. چائنا زیادہ تر بناتا ہے ان کو, اور 105 جو ہے وہ 210 انجن چاہیے. 42 ٹرینیں کوئلے کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے. اچھا صورتحال کیا ہے ریلوے کے پاس جو نظام ہے کوٹری سے لے کے لودھرا تک, یہ 6 کے لیے چاہیے تھی یا ایک پلانٹ کے لیے؟ یہ 6 کے لیے 6 کے لیے 42 ٹرینیں چاہیے. اچھا اب ریلوے کی جو ٹریک ہے جو کوٹری سے لے کے لودھرا تک ہے, اس کے اوپر جو سگنل سسٹم لگا ہوا ہے وہ اتنا پرانا ہے کہ اس وقت ریلوے کے نظام میں پورے نظام میں لاہور سے کراچی تک روزانہ 34 ٹرینیں چل سکتی ہیں. اچھا 46 چاہیے کوئلے کی علیحدہ, 34 کا اس وقت گنجائش ہے, اور ان میں سے 24 چل رہی ہیں, 18 مسافر چل رہی ہیں, اور 6 جو چاہے وہ فریٹ کی چل رہی ہیں. ان 6 میں سے 2 آئل کی ہیں, 2 کول کی ہیں جو سیمنٹ پلانٹوں کو جاتے ہیں, اور ایک یہ جو جنرل کارگو ہے, اور ایک کنٹینر ٹرین ہے. کنٹینر والوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں 7 دیں پاکستان, کیونکہ جب یہ فریٹ سیکٹر ان کا تھوڑا سا کمزور ہوا تھا تو اس وقت 14 ٹرینیں چل رہی تھی جب انہوں نے جہاز چھوڑا. اگر اس کو پورا کریں تو یہ کیپیسٹی پوری ہو جاتی ہے, کوئلے کی ایک ٹرین نہیں چل سکتی. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ 253 ارب روپے کے تیل یعنی 9 من تیل دیں. پھر یہ راجہ جو ہے نا 6 پلانٹ والی نہ چاہیے گی. اچھا یہ تو کام ہو گیا ختم. پنجاب حکومت نے واضح کر دیا کہ بھائی ہمارے پاس کچھ نہیں, یہ ختم ہو گیا. اب پنجاب حکومت نے 11 نئے منصوبے چھوٹے بنا لیے 150 میگا واٹ. ان میں حبیب صاحب جو انٹرسٹنگ چیز ہے, ہنسی کی بات ہے, آپ سوچیں کہ ایک بجلی گھر لگانا اور بعد میں ایک چھوٹا جنریٹر خریدنا. اچھا اب 150 میگا واٹ کے اس میں پتہ کہ 2 مسائل ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو پلانٹ ہوتا ہے یہ ایفیشینٹ نہیں ہوتا, اس کے اوپر کاسٹ زیادہ آتی ہے, اس کا ٹیرف بھی بڑھ جائے گا, اور اس کے بعد پھر اس کی جو ایک انوائرمنٹل امپیکٹ ہوتا ہے وہ چھوٹے کا زیادہ برا ہوتا ہے, بڑے پلانٹ کا کم ہوتا ہے. اب انہوں نے 11 بنا لیے, پھر ریلوے کے پاس گئے کہ جناب ہم نے اب 11 بنائے. انہوں نے کہا کہ سوری یہ 11 کے لیے بھی 25 ارب چاہیے. 25 ارب دو گے تو پھر ہم 11 نہیں 6 کے لیے. اچھا 11 میں انہوں نے کہا ہم یہ چھوٹوں کو بھی نہیں چلا سکتے 11 کو. اچھا صرف 900 میگا واٹ کی حامی بھری ہے ابھی تحریری, لیٹر آف کمفرٹ صرف ایک ساہیوال کا دی ہے. اچھا تو پریکٹیکلی صرف ایک انہوں نے اگری کیا کہ 1320 میگا واٹ کو ہم چلا دیں گے, اس کے لیے 25 ارب ہمیں دیں, ہم اس کو ٹریک کو سیدھا کرتے ہیں. ایک کے لیے 25 ارب مانگ رہے ہیں, 25 ارب مانگ رہے ہیں, 25 ارب مانگ رہے ہیں نئی جو ویگنیں خریدنی اس کے لیے, اور کچھ انجن وہ کہتے ہیں ایڈ. اچھا پھر آفرین ہے, آپ یہ خبر جو ہے ہماری حکومت کے جو کام کرنے کا سٹائل ہے اس کے اوپر کتنی روشنی ڈال. دیکھیں میں نے 6 ادارے آفرین ہے. آپ دیکھیے ایک پلان بنا, پلان وفاق نے بنایا, پھر صوبے نے بنایا, اور اس میں وزارت ریلوے سے پوچھا ہی کچھ نہیں. ان کو آن بورڈ لیا. اچھا پھر خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں اگر ان کو آن بورڈ بھی لیا تو یہ اسٹیٹسٹکس انہوں نے اس وقت کیوں نہیں دیے؟ نہیں انہوں نے دیکھیں خواجہ سعد رفیق کو ابھی 4 دن پہلے وزیر اعلیٰ صاحب نے بلایا, انہوں نے ان کو بریفنگ بھی دی, پکچر واضح کی, لیکن اوپن نہیں کرتے نا. حبیب صاحب ہم نے تو ڈاکومنٹ حاصل کیے ہیں, ہمارے پاس وہ پوری بریفنگ ہے, بلکہ پرائم منسٹر پاکستان کو ایک بریفنگ ریلوے نے دی, پرائم منسٹر کو واضح کر دیا تھا جناب ہمارے پاس پکچر یہ ہے. وہ 253 ارب روپیہ کس نے دینا ہے ریلوے کو, اور کہاں یہ بزی کر لگنے. حبیب بہت لگے تو 900 میگا واٹ کے یہ لگیں گے جس پہ کول ٹرانسپورٹیشن ہوگی, کیونکہ شرط ہے کہ ریلوے لیٹر آف کمفرٹ دے گا تو ہوں گے. اچھا اوپر سے ملک کے حالات آپ دیکھ لیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ جو اس طرح کی منصوبہ سازی ہے اس سے کرنے پر 6 ڈپارٹمنٹ علیحدہ
पंजाब हुकूमत के अंदर 12 अरब रुपए, 12 मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, 12 अरब और 81 करोड़ रुपए का बजट इस वक्त मुख्तस है करंट फाइनेंशियल ईयर में कोल के पावर प्लांट्स के लिए। अच्छा। पिछले साल उन्होंने 11 अरब रखे थे, उनमें से 1 अरब 40 करोड़। जुल्फिकार साहब, इतना कोयला है पाकिस्तान के पास, क्यों इस्तेमाल नहीं हम कर सकते? नहीं, वो उसमें अभी थोड़ा सा मसला है कि हमारे जो कोल रिजर्व्स है वो जाहिर है दुनिया का 10वां बड़ा रिजर्व होती है। अच्छा, उसमें थोड़ा सा सल्फर का कंटेंट ज्यादा है, तो उसको फिर वो वॉश करना, क्योंकि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत उसका खराब आएगा, उसकी अभी स्टडी हो रही है कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करें। लेकिन ये सारे के सारे प्लांट जो थे ये इम्पोर्टेड कोल के। अच्छा। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई थी या हमारी हुकूमत के पास ये मुनासिब इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। नहीं सर, बड़कबाजी कि क्या है अभी तो देखिए, ये जो बड़कबाजी है ये तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर तो ऐसे लग रहा है, मैं ये सख्त बात लग रही है, यूं लग रहा है कि जैसे किसी न किसी सतह पर झूठ बोला गया लोगों से। देखिए, लोगों को झूठी तसल्ली दी गई है और ये कहने की कोशिश की गई है कि देखो हम बिजली यूं कर देंगे, ये हमारे पास मैजिक पॉइंट आ गया है। अब बात यह है कि अगर आपके पास रेलवे नहीं है, अगर आपने पूरी स्टडी नहीं की है और आप कहते हैं कि हमने इम्पोर्टेड कोल से ये अच्छा, कोशिश अभी पता पावर प्लांट चला रहे हैं, खींच खांच के ना कहीं से, तो गवर्नमेंट को कहा जी हम चला देंगे, कैसे चला देंगे? ये नहीं, ये कौन बताता? ये ना हो कि मंसूबा बन भी जाए चलने से पहले, फिर बंद भी हो जाए। नहीं, वो चल ही नहीं सकता। देखिए, ये आखिर पे पता क्या होगा कि हमने बड़ी कोशिश की, हमने बहुत जो है वो सच्चे दिल से हमने एफर्ट्स की, लेकिन हालात ऐसे थे। अब मलबा पता क्या होगा, मैं आपको अब देखूं खतरा क्या है। खतरा ये है कि नाअहली असल में ये डॉक्यूमेंट्स ये वाज़ेह है कि ये नहीं हो सकता था, ये मंसूबा नहीं बन सकते थे। अब ये डालेंगे इमरान खान पे मलबा कि तुमने जो है वहां पे धरने दिए, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं। हमारी जो स्टेट है ना बड़ी दिलचस्प है। ये तो एक तो इस तरह की जैसे ये ख्याली पुलाव पका के कागजों के ऊपर और फिर बाद में फिर गए ना वहां से। हमारे इस स्टेट के अंदर पिछली गवर्नमेंट के अंदर, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर एक और दिलचस्प मंसूबा पेश हुआ। मैं सोचता हूं, अब भी तो हंसता हूं उस पर। वो मंसूबा क्या था कि दरिया सिंध को गहरा करके इसमें बैरी जहाज चलाया जाए। अच्छा। अब आप तस्वुर करें, और नेविगेशन का प्रोजेक्ट आप अंदाजा लगाइए। और ये मंसूबा जो है एक बड़ा संजीदा सियासतदान लेके अपने साथ दूसरे लोगों को मिला के ईवान सदर पहुंच गया। और ईवान सदर ने भी उस पर ऊपर गौर फिक्र फरमाना शुरू कर दिया। आप तस्वुर करें कि किस किस्म के ये मंसूबे बनाते हैं और इनकी अहलियत के ऊपर बंदे को हंसी भी आती है। बंदा सोचता है कि ये किन लोगों के पल्ले। बिजली के हवाले से देखें, आपके पास 46,000 मेगावाट का पोटेंशियल है दरिया सिंध पे, आप उसको कंसेंसस ढूंढ रहे हैं। अब ये जो अब देखें, कल बच्चे परसों शहीद हुए हमारे, कल कॉन्फ्रेंस बैठ गई, कंसेंसस हो गया कि इनको जो अंदर कैद है इनको फांसियां लगा दो, सजाए मौत का कानून जो उस पर मदरामत शुरू कर दो, और एक पेज पे बैठ के एक स्ट्रेटजी, ये फाके राय हो गया ना यार। ये मुल्क जो है वो डूब रहा है, उसकी इकोनॉमी जो सिंक कर रही है। अच्छा, इसके पास कुछ भी नहीं बचा, तो इस पे फाके राय जो है वो हेडल पावर प्रोजेक्ट पे फाके राय जो है वो बहरहाल जो अब सियासी इत्तेफाक राय हुआ है उससे तो हमें अच्छी उम्मीद ही रखनी चाहिए। इस पे तो अच्छी है, ऐसे इश्यूज पे भी करें, इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपना फीडबैक देने के लिए। हमारा एड्रेस है खबर ये है @duniatv.tv। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।